دوستوں کا جانا تھا اور وہاں رقص و سرور کی محفلیں تھیں. جس طرح آج بھی یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. شادی اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع دیتے ہیں، اور ہمارے پنجاب میں تو پہلی شادی خوشی کے موقع کی ہوتی ہے، دوسری پر تو کوئی خوشی بھی نہیں کرتا. اب شیطان بات ڈال دیتا ہے شادی تے چلے ہیں جنازے تے نہیں نہ جان. اب ایک موقع اللہ نے دیا ہے خوشی کا، اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ہم ناراض کر لیتے. وہاں بھی ایسے ہی ہے، رقص و سرور کی محفل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستوں نے مجبور کر دیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے، رقص و سرور کی محفل سجی، گانا بجانا شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو. وہ ساری رات کام کرتے رہے، میں ساری رات سویا رہا. صبح کے وقت جب وہ محفل ختم ہوئی اس وقت اللہ رب العزت نے مجھے بیداری عطا فرما. یعنی اللہ رب العزت نے ایسے گناہوں سے بچا بچا کر رکھا ہے. عام انسانوں کی باری جب آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے کہتے ہیں لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا، اس گناہ کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا. لیکن جب انبیاء کرام کی باری آتی ہے، اللہ انبیاء سے نہیں کہتے کہ گناہوں کے قریب نہیں جانا، اللہ گناہوں سے کہتے ہیں یہ میرے انبیاء کی نورانی جماعت ہے، اے گناہوں تم نے ان کے قریب نہیں جانا. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کی گناہوں سے خود حفاظت فرماتے ہیں. بڑا بچپن انوکھا اور نرالا، بچپن کے اندر ہی شرم و حیا کے پیکر ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 12واں سال شروع ہو چکا ہے. 12ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ملک شام کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات تو پہلے ہو چکی کہ مکے والوں کے 2 سفر ہوا کرتے تھے پورے سال میں، ایک شام کا اور دوسرا یمن کا. یہی تجارت، یہی ان کی معیشت. اب جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سلسلے، اور وہ لے جا رہے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے کہ تاکہ پتہ چلے تجارت کیسے ہوتی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شام کے رستے کے اندر ایک جگہ ہے بصرہ، بصرہ نہیں، بصرہ اور جگہ ہے، یہ ہے بصرہ، با صاد را اور آگے چھوٹی یہ اور اوپر کھڑی زبر جس طرح عظما لکھتے ہیں. تو بصرہ ایک جگہ ہے. اب اس بصرہ کے مقام پر ایک راہب رہتا ہے اپنے کنیسہ کے اندر، اور اس راہب کی عمر بہت زیادہ ہے. اور مشہور یہ بات ہے کہ یہ راہب جو ہے ہر وقت اندر ہی رہتا ہے، تارک الدنیا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، کبھی باہر نہیں نکلتا. اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ اور اپنے چچا جان کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس کلیسا کے باہر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہ اندر سے راہب نکل آیا. بحیرہ اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اصل نام اس کا جرجیس ہے. اب وہ راہب باہر نکل آیا اور اس نے آتے ہی سوال کیا اس بچے کا ولی کون ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے. سابقہ کتابوں میں پڑھا ہوا تھا نا کہ نبی آخر الزمان یتیم پیدا ہوں گے. آتے ہی سوال کیا اس بچے کا ولی کون ہے. بتایا گیا کہ اس کے ولی جو ہیں وہ ابو طالب ہیں. اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا واقعہ گو کہ محدثین نے اس پر جرح کی ہے، اس لیے میں نے بیان نہیں کیا، اشارہ کر دیتا ہوں. اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے بنو سعد کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے نا مدت رضاعت یا اس کے بعد، اس وقت بھی پیش آیا کہ ایک یہودی نے جس وقت وہ ساری چیزیں دیکھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے اور نہ رہ سکا، مجھ سے پوچھنے لگا یہ کس کا بچہ ہے. میں اس کے تیور دیکھ کر ڈری، میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے اور یہ میرے خامد اس کے باپ ہیں. اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اور اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو باقی ساری نشانیاں اس میں تھیں اور اسی نے پھر نبی آخر الزمان بننا تھا.
اور فرماتی ہیں کہ میں اس کے تیور دیکھ کر ڈر گئی، اور اس روایت میں یہ بھی کئی لفظ ہیں کہ اس کا ارادہ بن چکا تھا قتل کرنے کا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس میں تو وہ یتیم والی نشانی نہیں پائی جا رہی، اس نے چھوڑ دی۔ تو یہاں بھی ایسا، بحیرہ رحب نے پوچھا کہ کون ولی ہے، بتایا گیا، بحیرہ رحب کہنے لگے ابو طالب، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ بتایا گیا جی ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ کہنے لگے کہ اس بچے نے آخری نبی بننا ہے، اس بچے نے نبی آخر الزمان بننا ہے۔ میں نے جتنی اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں دیکھی ہیں وہ ساری پائی جا رہی ہیں۔ کہا جی پہچانا کیسے ہے؟ کہا کہ جس وقت تم گھاٹی سے اتر رہے تھے نا، میں اپنے کلیسا کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ جس جگہ سے یہ بچہ چل رہا ہے ساتھ والے درخت اور پتھر اس کو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، اور یہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور بندے کو درخت اور پتھر سلام نہیں کرتے۔ اسی سے میں پہچان گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بچہ